السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ قاعدہ نمبر 4 یعنی کہ ہم نے جزم کے بارے میں پریکٹس کی تھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج کو جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ قاعدہ نمبر 5 یعنی کہ آج ہم دو زبر کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے قاعدہ نمبر 6 میں دو زیر، پھر قاعدہ نمبر 7 میں دو پیش۔ اب ان تینوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں دیکھیے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب اس یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، آپ غور سے سنیں کہ جس حروف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس کو پڑھنے کے بعد یعنی اس حروف کو ہم پڑھیں گے، دو زبر، دو زیر یا دو پیش والے کو، تو آخری میں ایک نون کی آواز نکلتی ہے، یعنی کہ ایک نون ادا ہوتا ہے اور اس نون کو نون تنوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے اس کو کچھ اس طرح پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خوا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، شواد دو زبر شون، واد دو زبر ون، طا دو زبر تون، زوا دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن۔ اب یہاں دیکھیے 1 2 3 اور یہ 4، یہ چاروں ہاں ہیں، ان کی شکلیں کچھ الگ الگ ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے یا دو زبر ین۔ اب یہاں نیچے دیکھیے یہ جو سبق دیا گیا ہے یہ آپ کو سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ دو زبر ان، یہاں پر بھی نون ادا ہو رہا ہے، اور یہاں پر دیکھیے جو آواز یہاں ادا ہوگی اس کو یہاں پر لکھا گیا، دیکھیے حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زبر ان اور حمزہ نون زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن اور تا نون زبر تن، سین دو زبر سن، سین نون زبر سن، سن یہ بھی سن، فا دو زبر فن، فا نون زبر فن، میم دو زبر من، میم نون زبر من، نون دو زبر نن، نون نون زبر نن، واو دو زبر ون، واو نون زبر ون، یا دو زبر ین، یا دو زبر ین اور یا نون زبر ین۔ اب یہاں دیکھیے حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے اور اسی حروف کو یہاں پر جوڑ کر لکھا گیا، دیکھیے قاف الف دو زبر قن، قاف الف دو زبر قن۔ اب یہاں دیکھیے اس بات پر غور کیجئے اور اسے دھیان سے دیکھیے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ آپ کو جو الف دکھ رہا ہے اس پر جب کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی کہ زبر زیر یا پیش نہیں ہوتا تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، اور اسی الف پر اگر ہم زبر زیر یا پیش لگ جائے یہاں پر تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اور الف کے پہلے کوئی ایسا حروف ہو، یعنی کہ الف کو کسی ایسے حروف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہو جس پر دو زبر ہوں تو پھر وہاں پر الف کو نہیں پڑھا جاتا، یعنی کہ الف کی آواز کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے جیسے کہ قاف الف دو زبر قن، قاف الف دو زبر قن۔ اب یہاں پر اس الف کو ہم ہٹا بھی دیں گے تو قاف دو زبر قن، تب بھی قن پڑھا جائے گا، اور جب الف کو ملا دیں گے تو قاف الف دو زبر قن۔ یہاں دیکھیے کاف الف دو زبر کن، کاف الف دو زبر کن، میم الف دو زبر من، میم الف دو زبر من، قاف یا دو زبر قی، یہاں قاف الگ یا الگ، یہاں قاف اور یا کو ملا دیے گئے، قاف یا دو زبر قی، کاف یا دو زبر کئی، کاف یا دو زبر کئی، غین یا دو زبر غی، غین یا دو زبر غی، را زا زیر رز، قاف دو زبر قن، رز قن، را زا زیر رز، قاف الف دو زبر قن، رز قن۔ یہاں دیکھیے یہ بھی رزقن اور یہ بھی رزقن۔ حمزہ میم زیر ام، را الف دو زبر رن، امرن، حمزہ میم زیر ام، را الف دو زبر رن، امرن، زا غین زبر زغ، را الف دو زبر رن، زغرن۔ اب یہاں دیکھیے اس الف کو ہم ہٹا بھی دیں گے تب بھی زغرن پڑھا جائے گا۔ عین سین پیش عس، را الف دو زبر رن، عسرن، قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو زبر تن، قد رتن، یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یسرن، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام دو زیر لن، اجلن، جیم ہا زبر جہ، را زبر را،
تا دو زبر تن جہرتن، جیم ہا زبر جہ، را زبر را، تا دو زبر تن جہرتن، زال یا دو زبر زئی، شین زبر شا۔ اب یہاں دیکھیے اس الف کو پڑھا جائے گا، اسی لیے کیونکہ اس کے پہلے جو حروف ہے اس پر دو زبر نہیں ہے، ایک زیر ہے، یعنی کہ ایک زبر ہے۔ تو اگر یہاں دو زبر ہوتے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، یہاں پر ایک زبر ہے، تو شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، شہا، دال زبر دا، تا دو زبر تن، شہادتن، شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، دال زبر دا، تا دو زبر تن، شہادتن، را یا دو زبر رئی، را الف دو زبر رن، قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو زبر تن، قدرتن۔ اب دیکھیے اس سبق میں صرف غور کرنے والی چیز ایک ہے کہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش جس حروف پر ہوں اس حروف کو پڑھنے کے بعد ایک نون کی آواز ادا ہوتی ہے، اور اس نون کو نون تنوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے، ویڈیوز کو بار بار دیکھیے، کوشش کیجئے یاد کرنے کی، اور ویڈیوز کو گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ قرآن کی تعلیم اور لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔